انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. See what similitudes they coin for thee, and thus are all astray and cannot find a road. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. And they say, when we are bones and fragments, shall we forsooth be raised up as a new creation? قل كونوا حجارة أو حديدا. Say, be ye stones or iron. دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے، اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ کافر لوگ طرح طرح کے وہم رسول اللہ کی نسبت ظاہر کرتے تھے۔ کوئی کہتا آپ شاعر ہیں، کوئی کہتا کاہن ہیں، کوئی کہتا پاگل دیوانے ہیں، کوئی جادوگر وغیرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی دیکھیے کیسے بہک رہے ہیں یہ لوگ کہ حق کی جانب آ ہی نہیں سکتے۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ ابو سفیان ابن حرب، ابو جہل ابن ہشام، اخنس ابن شریق رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے نکلے۔ آپ اپنے گھر میں رات کو نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ لوگ آ کر چپ چھپاتے چھپتے لکھتے ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ رات کو سنتے رہے، فجر ہوتے وقت یہاں سے چلے۔ اتفاقاً راستے میں سب کی ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے اب سے یہ حرکت نہ کرنا ورنہ اور لوگ تو بالکل اسی کے ہو جائیں گے۔ لیکن رات کو پھر یہ تینوں آ گئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن سننے میں رات گزاری۔ صبح واپس چلے، راستے میں مل گئے، پھر سے کل کی باتیں دہرائیں اور آج پختہ ارادہ کیا کہ اب سے ایسا کام ہرگز کوئی نہ کرے گا۔ تیسری رات پھر یہی ہوا۔ اب کہ انہوں نے کہا آؤ عہد کر لیں کہ اب نہیں آئیں گے، چنانچہ قول و قرار کے جدا ہوئے۔ صبح کو اخنس اپنی لاٹھی سنبھالتے ابو سفیان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا ابو حنظلہ مجھے بتاؤ تمہاری اپنی رائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو ثعلبہ جو آیتیں قرآن کی میں نے سنی ہیں ان میں سے بہت سی آیتوں کا تو مطلب معنی میں جان گیا، لیکن بہت سی آیتوں کی مراد مجھے معلوم نہیں ہوئی۔ اخنس نے کہا واللہ میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے ہو کر اخنس ابو جہل کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے کہا سنیے، شرافت و سرداری کے بارے میں ہمارا بنو عبدی مناف سے مدت کا جھگڑا چلا آتا ہے۔ انہوں نے کھلایا، ہم نے بھی کھلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سواریاں دیں، ہم نے بھی انہیں سواریوں کے جانور دیے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیے اور انہیں انعامات دیے، ہم نے بھی ان سے پیچھے رہنا پسند نہ کیا۔ اب جب کہ ہم ان تمام باتوں میں وہ اور ہم برابر رہے، اس دوڑ میں جب وہ بازی لے جا نہ سکے تو جھٹ سے انہوں نے کہا کہ ہم میں نبوت ہے، ہم میں ایک شخص ہے جس کے پاس آسمانی وحی آتی ہے، اب بتاؤ اس کو ہم کیسے مان لیں؟ واللہ نہ اس پر ہم ایمان لائیں گے نہ کبھی اس سے سچا کہیں گے۔ اس وقت اخنس اسے چھوڑ کر چل دیا۔ بالآخر ہوا تو یہ کہ ابو جہل مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کی لڑائی میں مارا گیا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے روز مشرف باسلام ہو کر صحابہ کرام کے عظیم زمرے میں شامل ہو گئے۔ اللہ آپ سے اور تمام صحابہ صحابیات سے راضی ہو۔ مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ کافر جو قیامت کے قائل نہ تھے اور مرنے کے بعد کے جینے کو محال جانتے تھے، وہ بطور انکار پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہم جب ہڈی اور مٹی ہو جائیں گے، غبار بن جائیں گے، کچھ نہ رہیں گے، بالکل مٹ جائیں گے، پھر بھی نئی پیدائش سے پیدا ہوں گے؟ سورہ نازعات میں ان منکروں کا قول بیان ہوا ہے، آیت نمبر 10-12 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا ہم مرے پیچھے الٹے پاؤں زندگی میں لوٹائے جائیں گے، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں؟ بھئی یہ تو بڑے ہی خسارے کی بات ہے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے
کہ یہ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے بیٹھ گیا اور اپنی پیدائش کو فراموش کر گیا۔ بس انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ ہڈیاں تو کیا، تم خواہ پتھر بن جاؤ، خواہ لوہا بن جاؤ، خواہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز بن جاؤ، مثلاً پہاڑ یا زمین یا آسمان، بلکہ تم خود موت ہی کیوں نہ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ پر تمہارا جلانا دو بھر نہیں، جو چاہو ہو جاؤ، دوبارہ اٹھو گے ضرور۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن بھیڑ کی صورت میں موت کو لایا جائے گا جنت اور دوزخ کے درمیان، اور دونوں سے کہا جائے گا اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں۔ پھر اسے وہیں ذبح کر دیا جائے گا اور منادی ہو جائے گی کہ اے جنتیوں اب ہمیشگی ہے موت نہیں، اور اے جہنمیوں اب ہمیشگی ہے موت نہیں۔ یہاں فرمان ہے کہ یہ اے نبی پوچھتے ہیں کہ اچھا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے، یا پتھر یا لوہا ہو جائیں گے، یا جو ہم چاہیں اور جو بڑی سے بڑی سخت چیز ہو وہی ہم ہو جائیں، تو یہ تو بتلائیے کہ یہ کس کے اختیار میں ہے کہ اب ہمیں پھر سے اس زندگی کی طرف لوٹا دے؟ ان کے اس سوال اور بیجا اعتراض کے جواب میں اے نبی آپ انہیں سمجھا دیجئے کہ تمہیں لوٹانے والے تمہارے سچے خالق اور معبود برحق اللہ ہیں، جنہوں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ نہ تھے۔ پھر اللہ کے لیے دوسری بار کی پیدائش کیوں کر مشکل اور دشوار ہو سکتی ہے، بلکہ بہت آسان ہے۔